السلام علیکم. میں زغم الدین حیدر، ریٹائرڈ پرنسپل شیعہ انٹر کالج لکھنؤ آپ سے مخاطب ہوں. میرا شرح نسب آخری تاجدار اودھ جان عالم حضرت محمد واجد علی شاہ سے ہے، جن کے داماد نواب عظمت الدولہ بہادر سید محمد رضا خان بہادر نے مہندی گنج لکھنؤ میں ایک کربلا تعمیر کرائی تھی، جو کربلا عظمت الدولہ بہادر کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں ہمارے خاندان کے کچھ افراد کی قبور اسی کربلا میں ہیں. ہمارے خاندان کے بچوں نے مرحوم مین کی ایصال ثواب کی خاطر اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. مجلس میں تشریف لائے سبھی مومنین و مومنات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں اپنی علالت کی بنا پر بذات خود شریک نہیں ہو پا رہا ہوں. بارگاہ الہ سے دعا ہوں کہ بچوں کو اس عمر کا خداوند عالم عطا کرے اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاصل صاحب کا قطع کل جناب ابو طالب کی ولادت کی تاریخ تھی کہ گلستان ابو طالب پہ یوں باران رحمت ہے. گلستان
ابو طالب پہ یوں باران رحمت ہے کہ اولاد ابو طالب کی طالب ہر فضیلت ہے، کہ اولاد ابو طالب کی طالب ہر فضیلت ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بھلا خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ بیٹا ساقی کوثر بہو خاتون جنت ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بھلا خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ بیٹا ساقی کوثر بہو خاتون جنت۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وعلیہ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے ذکر سے فائدہ ہوتا رہے گا، علی کے ذکر سے فائدہ ہوتا رہے گا، اور کدھر حق ہے کدھر باطل یہ آئینہ رہے گا، کدھر حق ہے کدھر باطل یہ آئینہ رہے گا، اور زمین پر جرأت عباس کا چرچا رہے گا، زمین پر جرأت عباس کا چرچا رہے گا، مثالوں میں علی کا نام بھی آتا رہے گا، مثالوں میں علی کا نام بھی آتا رہے گا، اور اکیلا ہو کے بھی محشر میں کب تنہا رہے گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اکیلا ہو کے بھی محشر میں کب تنہا رہے گا، وہ جس کے ساتھ ایک آنسو غم شہ کا رہے گا، وہ جس کے ساتھ ایک آنسو غم شہ کا رہے گا، اور نہیں کرتے ہیں جو اقرار اعلان ولایت۔ ملاحظہ فرمائیں مولانا صاحب کہ نہیں کرتے ہیں جو اقرار اعلان ولایت، نمازوں میں انہیں شیطان بہکاتا رہے گا، نمازوں میں انہیں شیطان بہکاتا رہے گا، نہیں کرتے ہیں جو اقرار اعلان ولایت، نمازوں میں انہیں شیطان بہکاتا رہے گا، اور عداوت کے قدم معذور ہو جائیں گے، لیکن عداوت کے قدم معذور ہو جائیں گے، لیکن علم عباس کا ہر دور میں اٹھتا رہے گا، علم عباس کا ہر دور میں اٹھتا رہے گا، اور اگر محتاج بھی ہو جائے گی دانوں کو دنیا، اگر محتاج بھی ہو جائے گی دانوں کو دنیا، تبرک مجلس شبیر میں بڑھتا رہے گا، تبرک مجلس شبیر میں بڑھتا رہے گا، عداوت کے قدم معذور ہو جائیں گے، لیکن علم عباس کا ہر دور میں اٹھتا رہے گا، اور عزاداری میں دعوے برتری کے ہوں گے، لیکن عزاداری میں دعوے برتری کے ہوں گے، لیکن سر فہرست شہر لکھنؤ لکھا رہے گا، سر فہرست شہر لکھنؤ لکھا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے کوئی پڑھے گا؟ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم جیدی صاحب قبلہ سے وہاں آئیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عظمت الدولہ منتظم الملک سید محمد رضا خان بہادر انتظام جنگ اور شہزادی سپہر آرا کبریٰ بیگم مرحومہ اور افتخار الدولہ مختار الملک سید فخر الدین حیدر علی خان اور شہزادی سکندر آرا آمنہ بیگم، شہزادی شوکت آرا حسینی بیگم، شہزادی حشمت آرا رقیہ بیگم اور پرنس منیر الدولہ دلاور حسین خان، شہزادی نازک ادا بیگم، سردار حسین کجن نواب، پرنس مرزا محمد موسیٰ رضا، شہزادی سلطنت آرا جعفری بیگم مرحومہ، پرنس مرزا محمد ہادی رضا اور شہزادی بادشاہ آرا مرتضیٰ بیگم مرحومہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. صلوات محمد. حضرات، یہ اس کربلا سے متعلق جو وارثان ہیں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے سلسلے کی مجلس ہے. اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کلام الہی کا بڑا مختصر سا سورہ ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ والعصر، یعنی عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لاس میں ہیں. مال جمع کر لیں مگر خسارے میں ہیں، دولت اکٹھا کر لیں مگر خسارے میں ہیں، جائیداد بنا لیں مگر خسارے میں ہیں، حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کر لیں مگر خسارے میں ہیں، یا حکومت ہی حاصل کر لیں مگر خسارے میں ہیں، تاج و تخت پر قابض ہو جائیں مگر خسارے میں ہیں، اپنی حکومت کو اتنی وسعت دیں کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت ہو جائے
مگر خسارے میں ہیں، شہرت حاصل کر لیں مگر خسارے میں۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا الا، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، یا یوں سمجھیں کہ سوائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے، مگر ان کے کہ جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ایمان لانے والا بھی ہو اور اعمال صالحہ انجام دینے والا بھی ہو۔ میرے خیال میں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کہیں کوئی کلیہ بیان ہوتا ہے اور پھر کسی صفت کے ذریعے کسی جگہ کو، کسی گروہ کو یا کچھ افراد کو اس کلیے سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے، یعنی ایگزمپٹ کیا جاتا ہے، تو طریقہ ہی یہ ہے کہ ہمیشہ اکثریت میں سے اقلیت کو نکالا جاتا ہے، میجارٹی میں سے مائنورٹی کو ایگزمپٹ کیا جاتا ہے۔ میں اس کی 2-4 مثالیں آپ کی خدمت پر پیش کروں۔ مثلا کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ سارے شہر میں لائٹ آ رہی تھی سوائے ان 2 محلوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کے جو محلے تھے، سارے کے سارے محلے وہ روشن تھے، وہاں لائٹ آ رہی تھی، لیکن یہ 2 محلے ایسے تھے کہ جہاں لائٹ نہیں آ رہی تھی۔ تو بات وہی سامنے آئی کہ جو اکثریت ہے محلوں کی، وہاں روشنی تھی، لائٹ تھی، لیکن 2 محلے ایسے تھے جہاں لائٹ نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں فلاں تقریب تھی، محلے کے تمام لوگ آ گئے لیکن اس گھر کے افراد نہیں آئے، تو اس کا بھی مطلب یہ ہوا کہ جو اکثریت تھی وہ آ گئی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہیں آئے۔ تو اللہ کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، میجارٹی میں نہیں ہوتے بلکہ مائنارٹی میں ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلى، سوائے ان کے کہ جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اکثریت ہے، جو میجارٹی ہے، جو تعداد میں زیادہ ہیں ساری دنیا میں، وہ خسارے میں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایماندار ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں عمل صالح، آپ سنتے ہیں نا عمل صالح یا اعمال صالحہ، تو یقیناً یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے معنی کیا مراد لیتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا مطلب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، بس انہی کو آپ اعمال صالحہ سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ میں شامل ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اعمال صالحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح کیسے کہتے ہیں؟ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عمل صالح کو سمجھنے سے پہلے عمل کو سمجھیے کہ عمل کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے عمل کا مطلب ہوتا ہے کام، میں سمجھتا ہوں اس سے آسان ترجمہ نہیں ہوگا، یہ تو سبھی سمجھتے ہیں نا۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ورک۔ تو جن لوگوں نے تھوڑی بہت بھی فزکس پڑھی ہے وہ بھی میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ورک کسے کہتے ہیں۔ اگر ورک آپ کی سمجھ میں آ جائے تو عمل سمجھ میں آ جائے گا، اور عمل سمجھ میں آ جائے تو عمل صالح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں قبلہ عمل کے لیے کسی نہ کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت تک کوئی حرکت، آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے، حرکت، کوئی بھی حرکت، یعنی حرکت کا مطلب موومنٹ، سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی حرکت اس وقت تک عمل نہیں کہلاتی جب تک اس میں کوئی مقصد شامل نہ ہو۔ بھئی سنو غور سے، کوئی بھی حرکت یعنی کوئی بھی موومنٹ جو ہے وہ اس وقت تک ورک نہیں کہلاتا جب تک اس میں کوئی آبجیکٹ نہ ہو، جب تک اس میں کوئی مقصد شامل نہ ہو۔
اس کی بہتری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. مثلا ایک نوجوان صبح کو اپنے گھر سے بائک نکالتا ہے اور اس پہ اپنے ماں باپ کے دیے ہوئے جیب خرچ کے پیسوں سے پیٹرول ڈلواتا ہے اور دن بھر شہر میں گھومتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اگر محلے میں کسی کو اس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا تم کچھ کام کیا کرو. آپ مجھے بتائیں کہ گاڑی نہیں چلا رہا ہے, کیا بائک نہیں چلا رہا ہے, کیا محلوں میں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم گھومتے رہتے ہو, کوئی کام کیا کرو. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. آپ اپنے گھر سے نکلے, میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. آپ اپنے گھر سے نکلے, آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان چوراہے پر کھڑا ہوا ہے, آپ اپنے کام سے چلے گئے, پھر واپس آئے دیکھا پھر وہیں کھڑے ہیں, یا مثلا کسی پان کی دکان پر کھڑے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, کسی اڈے پر کھڑے ہوئے ہیں, یہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں. اڈے کا مطلب ایک صلوات پڑھنے پر بن گیا. لوگ کھڑے بڑے ہونے لگتے ہیں, اس کو بھی کہہ دوں کہ بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں. گئے تو دیکھا وہ کھڑے ہوئے, واپس آئے تو دیکھا کھڑے ہیں. تو اگر آپ کو محبت ہے, آپ کے پڑوس میں وہ رہتا ہے, تو آپ اس سے کہیں گے بیٹا تم کھڑے رہتے ہو یہاں پر, کوئی کام کیا کرو, کوئی کام کیا کرو. دیکھیے ابھی اس کی برعکس مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو بات آپ تک ضرور پہنچے گی. مثلا کوئی صاحب ہیں جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں, یہاں کھڑے ہیں تو بول رہے ہیں, وہاں کھڑے ہیں تو بول رہے ہیں, کبھی ان کے ڈرائنگ روم کی زینت بنے ہوئے ہیں, کبھی ان کے دیوان خانے کو آباد کیے ہوئے ہیں, کبھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں, کبھی نیشنل پالیٹکس پر, کبھی انٹرنیشنل پالیٹکس پر ہیں. کوئی الیکشن ہو تو وہ باتیں کر رہے ہیں, اور چناؤ ہو تو وہ باتیں کر رہے ہوں, دنیا میں کوئی ایونٹ ہو جائے تو ان سے پوچھئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مطلب ہر وقت بک بک کیے جا رہا ہے, بک بک. تو لوگ کہتے ہیں بھائی تم ہر وقت باتیں کیا کرتے ہو, کچھ کام کیا کرو. تو یہ جو بول رہے ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں. میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں, لیکن ابھی میں مثال پلٹ دوں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ایک نوجوان یوں ہی گاڑی دن بھر شہر میں چلاتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کام کیا کرو. لیکن جو نوجوان کسی کمپنی میں ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ بھی دن بھر گاڑی چلاتا ہے, ایک بیگ لیے ہوئے, کبھی اس مارکیٹ میں کبھی اس مارکیٹ میں, اگر میڈیکل لائن میں ہے تو اس ڈاکٹر کے کلینک پر, اس ڈاکٹر کے کلینک پر, اس ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اس سے کوئی کہتا ہے کہ بیٹا تم دن بھر گھومتے رہتے ہو, کام کیا کرو؟ آپ نہیں غور کر رہا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ جو نوجوان یہاں کھڑا ہوا ہے پان کی دکان پر, اس سے تو آپ نے کہا تم 2 گھنٹے سے یہاں کھڑے ہو, کوئی کام کیا کرو. لیکن آپ کسی بینک کے سامنے سے گزرے, ایک سیکورٹی گارڈ وہاں کھڑا ہوا ہے, 10 بجے گزرے وہاں کھڑا ہوا ہے, 12 بجے گزرے وہ کھڑا ہوا ہے, 2 بجے گزرے وہ کھڑا ہوا ہے. کبھی آپ نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا کہ تم بینک کے سامنے کھڑے رہتے ہو, کوئی کام کیا کرو؟ یہ جو ہر وقت بولا کرتے ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام کیا کرو, لیکن جو لیکچرر یا پروفیسر ہے وہ بھی اپنے کلاس روم میں, لیکچر روم میں بولتا ہی تو رہتا ہے. جو ذاکر ہے وہ ممبر پہ آ کے باتیں ہی تو کرتا ہے. کبھی اس سے کوئی کہتا ہے کہ آپ بولتے رہتے ہیں, کوئی کام کیا کرو. تو دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی یہ بھی چلا رہا ہے, گاڑی وہ بھی چلا رہا ہے, لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کام کیا کرو, اس سے نہیں کہہ رہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو گاڑی چلا رہا ہے یہ بغیر مقصد کے چلا رہا ہے, اور وہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ کسی مقصد کے تحت چلا رہا ہے. یہ جو یہاں چوراہے پر کھڑا ہوا ہے یہ بغیر مقصد کے کھڑا ہوا ہے, اور وہ سیکورٹی گارڈ جو کھڑا ہوا ہے وہ مقصد کے تحت کھڑا ہوا ہے. یہ جو بول رہا ہے یہ بغیر مقصد کے بول رہا ہے, اور وہ جو گفتگو کر رہا ہے لیکچرر یا پروفیسر وہ مقصد کے تحت گفتگو کر رہا ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب مقصد شامل ہوتا ہے تو موومنٹ جو ہے وہ ورک کہلاتا ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آلہ, کام کہلاتا ہے. اگر مقصد نہیں, ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آلہ محمد. میں بات کو آسان کر کے عرض کر دوں جو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ کام کسے کہتے ہیں, ورک کسے کہتے ہیں. دیکھیں ورک کی ڈیفینیشن یہ ہے, بہت توجہ کے ساتھ سنیں, ورک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی آبجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے, کسی مقصد کے حصول کے لیے, کسی مقصد کے حصول کے لیے, کسی مقصد کے حصول کے لیے طاقت اور وقت کو خرچ کرنا عمل کہلاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ, یہی ورک کہلاتا ہے. یعنی ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ بھائی ورک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں انرجی خرچ ہوتی ہے اور ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے اور کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے, تو اسی کو تو ورک کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ آبجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک ٹائم, ایک انرجی, یا ایک ٹائم سمجھ رہے ہیں, ایک وقت, اور دوسرے قوت و طاقت. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ڈائریکٹلی پرپورشنل نہیں ہوتی بلکہ انورسلی پرپورشنل ہوتی ہیں. لیکن میں مجلس میں زیادہ انگریزی استعمال نہیں کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل نہیں ہوتی.
ڈائریکٹلی پرپورشنل اور انورسلی پرپورشنل کا فرق آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ ڈائریکٹلی پرپورشنل کیا ہوتا ہے، انورسلی پرپورشنل کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹلی پرپورشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بیماری اور کمزوری، یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے، یعنی جیسے جیسے بیماری بڑھے گی ویسے ویسے کمزوری بڑھے گی، سمجھ رہا ہے؟ یہ ہے ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پرپورشنل۔ اور انورسلی پرپورشنل کے مطلب کیا ہوا؟ انورسلی پرپورشنل کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے طاقت گھٹتی جا رہی ہے، یہ ہوئے ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل، ایک بڑھے گا تو ایک گھٹے گا۔ تو یہ طاقت اور وقت یہ انورسلی پرپورشنل ہوتے ہیں کسی ورک کے لیے۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، جیسے جیسے طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے وقت کم ہوتا جائے گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ویسے ویسے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، ویسے ویسے وقت کم ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے طاقت کم ہوتی جائے گی ویسے ویسے وقت زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو اب بھائی حیرت نہ کیجئے گا کہ 39 دن میں خیبر فتح کیوں نہ ہوا، اور ایک دن میں علی کے ہاتھوں سے کیسے فتح ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ اس لیے کہ جب طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب قوت بڑھ جاتی ہے، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ۔ تو جیسے جیسے طاقت بڑھتی جاتی ہے، قوت بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے وقت جو ہے وہ کم خرچ ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں عمل۔ تو عمل کے لیے کسی نہ کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر مقصد نیک ہے تو اسے نیک عمل کہتے ہیں، اور اسی نیک عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ یعنی جہاں آپ کوئی کام کریں اور اس کے پیچھے آپ کا مقصد نیک ہو، یعنی جب نیک مقصد کے لیے، اچھے مقصد کے لیے، سمجھ رہے ہیں، کوئی کام کیا جائے تو اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو میں نے تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی، اس سے کسی چیز کو مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد نیک ہے تو اسی کو عمل صالح کہا جائے گا۔ انتہا یہ ہے، انتہا یہ ہے، اب اس سے بڑھ کے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا کہ بھئی نماز جیسا عمل، نماز جیسا عمل، وہاں بھی اگر مقصد نیک ہو، صالح ہو، تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ورنہ آپ قرآن مجید پڑھیے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے نمازیوں پر ویل ہو جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد جو ہے وہ صالح نہیں ہے تو پھر وہ نماز بھی عمل صالح نہ کہلائے گی۔ اور کوئی بھی کام آپ انجام دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ نیک ہونا چاہیے۔ بس عزیزو، میں نے بات کو تمام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے دولت عطا کی، جن کو اللہ نے حکومت عطا کی، لیکن انہوں نے اس مقصد کو سمجھا، اس مسئلے کو سمجھا کہ بھئی انسان تو خسارے میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاج مل جائے مگر خسارے میں ہے، حکومت مل جائے مگر خسارے میں ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے، حکومت مل جائے مگر خسارے میں ہے، تاج مل جائے مگر خسارے میں ہے۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جلال الدین محمد اکبر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، نواب آصف الدولہ خالی اودھ پر حکومت کر رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ لیکن فرق آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ سکندرہ جائیں وہاں اس کی قبر دیکھیں اور یہاں آصف الدولہ کی قبر دیکھیں تو خود آپ کی فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں، ایک مثال خطیب اکبر دیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے مثالوں کے بادشاہ تھے اور اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بھائی نوابین اودھ نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، لیکن دولت کسی کے پاس ہمیشہ رہتی نہیں۔ یہ دولت ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس ہمیشہ رہتی نہیں۔ آپ اگر تجزیہ کریں تو کوئی بڑے سے بڑا آدمی، لاکھ پیسے والا ہو، اگر آپ ماضی میں جائیں تو 10 پشت پہلے آپ دیکھیں گے ان کا بھائی بالکل فقیر تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ میں نے بہت زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ورنہ بہت سے تو آپ کو ایسے ملیں گے ان کے باپ ایسے تھے، ان کے دادا کے پاس کھانے کو نہیں تھا، ان کے پردادا کے پاس کھانے کو نہیں تھا۔ کوئی بہت زیادہ امیر ہے، خاندانی امیر ہے، تب بھی آپ 8-10 پشت پہلے چلے جائیں تو وہ کیفیت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور 5-7 پشت بعد میں بھی چلے جائیں تو بھی آپ کو شاید وہ کیفیت دکھائی نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کسی کا وفادار نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. اور یہ بات آپ عزیزوں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. میں یہ خالی فاضی نہیں کر رہا ہوں، یا یہ نہیں کہ بس ایسی باتیں مجلسوں میں پڑھ دی جائیں. آپ خدا کے لیے اس بات پر غور ضرور کیجئے. دیکھیے ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، سارے اعمال ایک طرف ہیں، ساری چیزیں ایک طرف ہیں، اور رزق حلال ایک طرف ہے. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ سب چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا مثلا یہ کہ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، فلاں مولانا فلاں یہ فلاں وہ. میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. لہذا ایک بہت قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں. چاہے کوئی ہمارا جیسے ذاکر ہو، یا کوئی عالم ہو، یا کوئی مولوی ہو، یا کسی کے سر پہ امامہ ہو، یا کوئی بہت بڑا شاعر ہو، یا کوئی مرثیہ خان ہو، یا کوئی بھی ہو، آپ غلط کام کے لیے کسی کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے. بات سمجھیے، اللہ جانے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں سمجھ رہے. آپ کسی کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے کہ ہم نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی کر لیں. میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے نمونہ عمل معصومین کے علاوہ کسی اور کو بنایا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد. نمونہ عمل جو ہے وہ معصوم. ایک صلوات اور پڑھ بر محمد و آل محمد. کہ انہوں نے ایسا کر لیا تو ہم بھی ایسا کر لیں، انہوں نے ایسا کر لیا تو ہم بھی ایسا کر لیں. نہیں، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. سمجھ رہے ہیں. لیکن عزیزوں دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی چاہے تو یوں تو جیسا میں نے عرض کیا کہ دولت کسی کے پاس رہتی نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے برقرار رکھ سکتے ہیں. کیا مثال خطیب اکبر نے دی، اور انہی نوابین اودھ کے سلسلے میں اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی. اگر بھائی جب بارش ہوتی ہے اور آسمان سے پانی کی بوند گرتی ہے تو اگر وہ زمین پر گرے تو فنا ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہی پانی کی بوند سمندر میں گرے اور وہ سمندر کا جز بن جائے تو اب جب تک سمندر باقی رہے گا اس پانی کی بوند کی زندگی رہے گی. اللہ اکبر. اس پانی کی بوند کی زندگی رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاہان اودھ تھے انہوں نے اسی بات کو سمجھ لیا کہ اللہ نے ہمیں حکومت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں دولت عطا کی ہے، لیکن یہ ایک پانی کی بوند کی طرح ہے. اگر اسے خزانہ محبت اہل بیت میں شامل کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو جب تک ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل. تو انہوں نے نہ معلوم کتنے امام باڑے بنوائے، اور بہرحال جب دنیا میں آئے تھے تو رہتے بھی ہوں گے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے مکان ہمارے مکان جیسے تو نہ ہوں گے، لیکن بہرحال وہ امام باڑے آج تک باقی، جس کی وجہ سے ان کا نام باقی، جس کی وجہ سے ان کی عزت باقی، جس کی وجہ سے ان کا احترام باقی ہے، جس کی وجہ سے ان کو مسلسل ایصال ثواب ہو رہا ہے. مسلسل ان کو ایصال ثواب ہو رہا ہے. دیکھیں ایک دو چیزیں میں اس وقت کی مجلس میں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس الگ نوعیت کی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ اسے نا امام باڑہ. آپ کو معلوم ہے امام باڑہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ چیز آج کل معرض بحث میں ہے. آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں. دیکھیے مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے آن کیمرہ. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، اور جتنے حضرات ہندوستان میں رہتے ہیں وہ بھی میری بات کو سنیں اور سمجھیں. آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ کے بزرگ سن 47 میں ہندوستان چھوڑ کے پاکستان نہیں گئے. ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل. جتنا شکر ادا، ایک صلوات اور پڑھ بر محمد و آل. میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں. وہاں نہ صرف یہ کہ جان محفوظ نہیں ہے، نہیں عزیزوں، وہاں لوگ دوسروں کی دھونس میں آ گئے. اور اب بھی میں انجمنہ ماتمی سے، ذاکرین سے، شعراء سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کی تہذیب کے مطابق عزاداری کیجئے. دوسروں کے انفلوئنس میں نہ آئی. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. یہ امام باڑہ کا لفظ
جب لوگ پاکستان پہنچے تو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے. جب تانے دینا شروع کیے تو وہاں کے لوگ جواب دے نہ پائے. جو یہاں سے گئے تھے وہ جواب نہ دے پائے, اور جب جواب نہ دے پائے تو انہوں نے امام باڑہ کی جگہ امام بارگاہ کر دیا. وہی آپ بھی لکھنے لگے. اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت زیادہ بخرادیت آمیز گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. یہ امام باڑہ کا لفظ پتہ ہے بھیا تمہیں کہاں سے آیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو امام باڑہ بنا وہ بنگال میں بنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے جو امام باڑہ بنا وہ بنگال میں بنا, اور بنگالی زبان میں گھر کو کہتے ہیں باڑہ. گھر کو کہتے ہیں باڑہ, یا چھوٹا ہو تو اس کو کہتے ہیں باڑی. اب تو عام طور پہ باڑی کہتے ہیں, لیکن پہلے بڑا گھر ہو تو باڑہ کہتے تھے, چھوٹا گھر ہو تو اسے باڑی کہتے ہیں. تو اب جو وہاں ایک مکان بن کے تیار ہوا مجلس وغیرہ کے لیے, تو انہوں نے کہا بھائی اب یہ کس کا گھر ہے, یہ کس کا باڑہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ امام باڑہ ہے. ایک صلوات پڑھا بار محمد و آل محمد, یہ امام کا گھر. سمجھ گئے؟ یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ امام باڑہ ہے. اب سب سے پہلے کیونکہ وہاں بنا اور اس کا نام امام باڑہ رکھا گیا, یعنی ہندوستان میں, باقی جگہ پر تو اس کو حسینیہ کہا جاتا ہے یا دیگر نام اس کے رکھے جاتے ہیں, لیکن امام باڑہ. اب وہ جب دوسری جگہوں پر وہ بنایا گیا, وہ عمارت بنائی گئی امام حسین سے منسوب, تو ہر جگہ اس کا نام امام باڑہ رکھا گیا. اور یہ امام باڑہ, یہ جو ترکیب ہے امام باڑہ, آپ میری بات سمجھیں, یہ بنگالی ترکیب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہندی اور بنگالی کی جو تراکیب ہیں وہ ایک جیسی ہیں. میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں تاکہ بچے کی سمجھ میں آ جائے. جیسے آپ کہیں, انہوں نے کہا یہ ان کا گھر ہے, سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ روبی نواب صاحب کا گھر ہے, تو یہ روبی نواب صاحب کا گھر ہے, یہ اردو ترکیب ہے نا, یا ہندی کی ترکیب ہے, پہلے ان کا نام آئے گا پھر گھر کا نام آئے گا. لیکن اگر آپ انگریزی میں کہیں تو آپ کہیں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہاؤس آف روبی نواب, تو پہلے گھر کا تذکرہ آئے گا, لفظ پہلے آئے گا, ان کا نام بعد میں آئے گا. یہ زبان کا فرق ہوتا ہے, اس چیز کو آپ سمجھیں. بالکل اسی طرح سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں میری بات کو. بالکل اسی طرح سے ہندی میں یا بنگالی میں جب گفتگو کی جائے گی تو آپ کہیں گے امام باڑہ. امام باڑے کا مطلب کیا ہوا؟ امام کا گھر. لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کیجئے گا, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں. یہ امام بارگاہ جو ہے, اس میں یہ امام اور بارگاہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے. اگر فارسی ترکیب ہوگی تو پھر اسے بارگاہ امام کہنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھا بار محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل. اس کو بارگاہ امام کہنا پڑے. اب کہنے کو آپ کچھ بھی کہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پھر اس کو اگر آپ صحیح انداز میں کہیں گے تو آپ اسے بارگاہ امام کہیں گے. بالکل اسی طرح سے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہر زبان میں جہاں جو لفظ پیدا ہوتا ہے اور جہاں جو ترکیب استعمال ہوتی ہے, جو ایجاد ہوتی ہے, وہ اسی کے ساتھ اچھی لگتی ہے. جیسے مثلا خدا حافظ, سمجھیے آپ جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا خدا حافظ, تو یہ خدا حافظ کی ترکیب جو ہے یہ اسی کے ساتھ اچھی لگتی ہے. خدا کے ساتھ ہی حافظ کا لفظ اچھا لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کی ایک ترکیب ہوتی ہے. یہ اللہ حافظ جو ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد, یہ الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں کوئی ادبی شعور نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں سجد کر رہا ہوں اپنی خدمت. کسی شاعر نے استعمال کیا ہو تو آپ ہمیں بتائیں, کسی ادیب نے استعمال کیا ہو تو آپ ہمیں بتائیں, کسی پڑھے لکھے آدمی نے استعمال کیا ہو تو آپ ہمیں بتائیں. نہیں, اگر آپ اللہ کہنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ ہے. مثلا فی امان اللہ, ایک صلوات پڑھے بر محمد, یہ کہیے. اس کے لیے بھی باقاعدہ لفظ ہے نا کہ آپ کہیے فی امان اللہ, ٹھیک ہے, لیکن جب حافظ کے ساتھ کہیے تو خدا حافظ ہی کہیے. تو اب اس کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہے, اور اس کا بھی جواب میں مجالس پہ دے چکا ہوں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو امام باڑہ. اب امام باڑہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں مثلا یہ کربلا. اب آپ کو پتہ ہے کربلا کی اصطلاح ہمارے شہر میں یا ہندوستان میں یا خاص طور سے یو پی میں جو کربلا کی اصطلاح ہے یہ کیا ہے؟ کیوں کس لیے؟ عام طور پر کربلا ان جگہوں کو کہا جاتا ہے, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب جیسے یہ کہلاتی ہے مہدی گنج کی کربلا, اس کی شکل و صورت امام باڑہ جیسی.
ہے یا نہیں؟ شکل و صورت جو اس کی ہے یہ ہے امام باڑے جیسی یا نہیں ہے؟ تال کٹوری کی کربلا تو آپ کی سمجھ میں آئے گی، امداد حسین خائی کربلا آپ کی سمجھ میں آئے گی، یہ بھی کربلا ہے۔ تو وہ جو روزے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کربلا کہا جاتا ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ کربلا کیوں کہا جاتا ہے؟ کربلا عام طور پر یو پی میں ان زمینوں کو کہا گیا کہ جہاں تازیے دفن ہوتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل، جہاں دیکھیے میرے خیال میں اب بہت کم لوگ رہ گئے یہ سب بتانے والے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ ہم بھی آپ کو وہ سنا رہے ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ تو کربلا جو ہے وہ ان جگہوں کہتے ہیں جہاں تازیے دفن ہوتے ہیں، ورنہ میرے خیال میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا پار کی کربلا، کربلا ملکہ آفاق، وہ روزہ تو عسکریین ہے، شبیہ سامرہ ہے، تو شبیہ سامرہ کو کربلا کیوں کہا جاتا ہے؟ شبیہ سامرہ کو کربلا، اس کو شبیہ سامرہ ہی کہا جاتا ہے جو روزہ بنا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہاں تعزیے بھی دفن ہوتے ہیں لہذا اس کی مناسبت سے اسے کربلا کہا گیا۔ تو جہاں بھی تعزیے دفن ہوتے ہیں اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو اکثر مقامات پر جو نوابین تھے یا جو اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے کربلائیں بنوائیں تاکہ آس پاس کے لوگوں کو اپنے تعزیے دفن کرنے کے لیے جگہ فراہم ہو جائے۔ اور عام طور پر عزیزوں یہ بھی پایا گیا کہ جہاں جہاں کربلائیں بنوائی گئیں وہاں یہاں کی مٹی میں کربلا کی مٹی کو شامل کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، یعنی اس کو مقدس بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جتنی مقدار میں بھی ہو لیکن کربلا کی مٹی کو باقاعدہ شامل کیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب کربلا کی مٹی اگر یہاں کی مٹی میں شامل ہو جائے تو اسے کربلا کیوں کہا جائے گا؟ دیکھیے عزیزوں، ایک تفسیر اس زمانے میں بہت ہی مقبول ہے، اس کا نام ہے تفہیم القرآن، اور یہ علامہ مودودی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ علامہ مودودی نے جہاں سورہ کوثر کی تفسیر لکھی ہے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو انہوں نے تحریر کیا کہ یہ کوثر جو ہے یہ حقیقت میں حوض کوثر ہے۔ اور انہوں نے کہا حوض کوثر یہ ہے کہ روز قیامت جب شدت کی گرمی ہوگی تو سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، تشنگی کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، تو اس وقت زمین پر ایک حوض بنایا جائے گا، بہت بڑا حوض بنایا جائے گا، اور پھر فرشتے نہر کوثر جو جنت میں ہے اس کا پانی لا کر اس حوض میں ڈالیں گے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس کا پانی لا کر اس حوض میں ڈالیں گے، تو اسے بھی اللہ نے کوثر کہا ہے۔ تو بھیا اگر نہر کوثر کا پانی زمین پر کسی حوض میں لا کے ڈال دیا جائے تو اسے کوثر کہا جائے، تو اگر کربلا کی مٹی لکھنؤ میں لا کے دفن کر دی جائے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، تو کربلا کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں 35 منٹ ہو گئے اور لکھنؤ میں ہمارا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے 10 منٹ اس میں باقی ہے، بس میں نے بات کو تمام کیا۔ تو اسی طرح یہ ہے مہدی گنج کی کربلا، اور بہرحال ہمارے بزرگوں کو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمیں بہرحال بتانا پڑتا ہے کہ یہ صحیح لفظ جو ہے وہ مہدی ہے، اس میں کہیں نون کی آواز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور مہدی بھی نہیں ہے بلکہ مہدی ہے، صحیح لفظ جو ہے وہ ہے مہدی۔ تو اس سے آسان طریقے سے شاید بچوں کو تلفظ نہ درست کیا جا سکے کہ میں بتاؤں کہ اگر آپ انگریزی میں لکھیں تو اسپیلنگ ہوگی MAHDI، لیکن اس طرح کچھ سمجھائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ای بھی نہیں ہوگا بلکہ M کے بعد A ہوگا، MAHDI، مہدی۔ صحیح لفظ جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ امام عصر علیہ السلام صلوات آپ کا لقب مبارک ہے مہدی، جن کے لیے تمام ائمہ نے بتایا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمارا مہدی جو ہے وہ ظہور کرے گا، اور ہمارے یہاں جس کا نام رکھا جاتا ہے وہ انہی کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے یہ اصل میں ہے مہدی،
یہ مہندی وہ ہے جو ہاتھوں میں لگائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد اس میں فرق سمجھے میں؟ یعنی یہ مہندی جو ہے جو آپ لکھتے ہیں اور اس میں ہندی میں لکھتے ہیں تو اس میں چند بندی لگا دیتے ہیں یا بندی خالی لگا دیتے ہیں, ان کی بندی لگا دیتے ہیں یا MEHNDI لکھ دیتے ہیں. تو یہ مہندی جو ہے یہ وہ مہندی نہیں ہے, بلکہ یہ مہندی جو ہے یہ وہ ہے جو ہاتھوں میں لگائی جاتی ہے. دولہا کے یا لڑکیاں یا عورتیں اپنے ہاتھ میں لگاتی ہیں, یہ وہ مہندی ہے. اس مہندی میں اور مہندی میں زمین آسمان کا فرق ہے, یہ چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ ہے مہدی. تو یہ مہدی گنج کی کربلا ہے. تو یہ مہدی گنج کی کربلا جو ہے ہمارے استاد خداوند عالم ان کو طول عمر عطا کرے, جناب زیغم الدین حیدر صاحب قبلہ, جو شیعہ کالج میں پرنسپل بھی تھے, اور جب ہم انٹرمیڈیٹ کر رہے تھے تو اس وقت وہی پرنسپل تھے, اور ہماری انٹرمیڈیٹ کی مارک شیٹ پر انہی کی سگنیچر بھی ہے. تو اور بڑے ہمارے لیے ایک شفیق بزرگ ہمیشہ رہے. اس وقت بہرحال بزرگی ہے, خداوند عالم ان کو طول عمر عطا کرے صحت و سلامتی کے ساتھ. تو انہوں نے بتایا کہ اس کربلا کو نواب واجد علی شاہ بہادر جو اودھ کے آخری تاجدار تھے, ان کے داماد تھے. یہ عظمت الدولہ ان کے داماد تھے. محمد رضا خان ان کا نام تھا, اور ان کو بادشاہ کی طرف سے لقب ملا تھا عظمت الدولہ. جیسے داراب علی خان کو لقب ملا تھا دیانت الدولہ کا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. یا امداد حسین خان جنہوں نے کربلا بنائی, ان کو لقب ملا تھا امین الدولہ کا. اور یہ امداد حسین خان کی کربلا جن کی ہے انہی کے نام سے وہ امین آباد بھی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. امین الدولہ سمجھ رہے ہیں, انہی کے نام سے امین آباد بھی انہی کے نام پر ہے, کیونکہ امین الدولہ ان کا لقب تھا. تو ایسے ہی ان کا لقب تھا عظمت الدولہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی ہی شخصیت تھی محمد رضا خان کی کہ جن کو بادشاہ نے عظمت الدولہ کا لقب بھی عطا کیا, اور اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کی. اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کی نواب واجد علی شاہ نے. تو بہرحال انہوں نے یہ کربلا بنوائی. اور کربلا کیا بنوائی, یوں سمجھیں کہ اپنی آخرت بنائی. ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ. تو خداوند عالم ان کے درجات کو عالی کرے, اور اس کے بعد اس خاندان کے جو متعلقین ہیں جن کے نام ابھی ہم نے سورہ فاتحہ آپ سے پڑھوایا, یہ سب کے سب جو ہیں اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ بہرحال آپ برابر یہاں حاضری تو دیتے ہی رہیں اپنی وراثت کو ثابت کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھے پر محمد عالم. اس لیے کہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ لوگ آتے جاتے رہیں, اور جتنے بھی نوابین ہیں بہرحال ان کا یہ بھی فریضہ ہے کہ خاص طور سے جو شاہی امام باڑوں میں مجالس یا محافل ہوتی ہیں, آپ کبھی جا کے دیکھیے کہ مثلا آصفی امام باڑے میں جس تاریخ میں مجلس ہوتی ہے, تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ تبرک تو نہ معلوم کہاں کہاں جاتا ہے گھروں میں, لیکن مجلس میں 4-5 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے. ایک صلوات پڑھے پر محمد عالم. تو عزیزوں, اگر کچھ توصیف کے لائق باتیں ہیں تو کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت بہرحال ضرور ہے. کہ جب ہم اپنے گھر کے عزاخانے کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر ان امام باڑوں میں جو مجالس ہوتی ہیں, آصفی امام باڑے میں یا چھوٹے امام باڑے میں یا شاہ نجف میں یا دیگر مقامات پر, وہاں بھی ہمیں جانا چاہیے. تو بس عزیزوں, میں نے بات کو تمام کیا. تو یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور یقین مانیں کہ جس نے بھی عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام و انتظام کیا, تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ دنیا میں کسی بڑی شخصیت سے عقیدت رکھتے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سے عقیدت رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو جانتا ہو, وہ بھی آپ کو پہچانتا ہو. لیکن یہ اہل بیت ہیں, اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک واقعہ بس مصائب میں عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں. عزیزوں, ہم نے اپنے بچپن میں ان ذاکرین سے یہ روایت بہت زیادہ سنی ہے کہ جو دورے کی مجالس پڑھا کرتے تھے, لیکن قیامت کی روایت ہے کہ شہر حلہ جو کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے, وہاں پر ایک بی بی رہتی تھی, ایک عورت رہتی تھی. آقا حسین سے بے پناہ محبت تھی, روزانہ امام حسین کے روضے پر آیا کرتی.
جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، آقا حسین کے روضے پر آتی روز تھی۔ 30 سال گزر گئے آتے ہوئے، کوئی دن ناغہ نہ ہوا۔ ایک دن جب یہ آئی تو روضے میں مجمع بہت زیادہ تھا، باہر بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی کہ جب مجمع کم ہو تو میں اندر جاؤں۔ بوڑھی ہو گئی تھی، اب ظاہر سی بات ہے کہ مجمع کم ہونے کا انتظار کیا۔ جب مجمع کم ہوا تو اندر پہنچی، تاکہ روضے سے لپٹ گئی، کیونکہ انتظار کیا تھا، لہذا کچھ شدت اور پیدا ہو گئی بیان کرنے میں۔ روتی رہی، نوحے پڑھتی رہی، بیان کرتی رہی، گریہ کرتی رہی۔ دھیرے دھیرے سورج غروب ہو گیا، وقت کا سفر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی چند سال پہلے تک حرم جو ہے وہ رات میں 10-11 بجے بند ہو جاتا تھا، اس سے پہلے اور پہلے بند ہو جاتا ہوگا۔ اب تو ماشاءاللہ رات بھر حرم کھلا رہتا ہے سرکار سید الشہداء کا، لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے کہ 10-11 بجے قریب حرم بند ہو جاتا تھا۔ یہ 2007 اور 2008 وغیرہ کی بات ہوگی، تو اس وقت اور پہلے بند ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال جب حرم کو برخاست کرنے کا وقت آیا کہ اب دربار برخاست ہو جائے، تو دھیرے دھیرے لوگوں کو حرم سے باہر کیا گیا، زائرین باہر جاتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سب باہر چلے گئے، صرف یہ بی بی ضعیف عورت امام حسین کی زری سے اکیلی لپٹی ہوئی رو رہی تھی اور بیان کر رہی تھی۔ ایک خادم نے آگے بڑھ کے ضعیفہ سے کہا کہ بی بی اب تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ سب چلے گئے ہیں، اب ہم بھی دربار برخاست کریں، قفل ڈالیں اور اپنے گھر جائیں۔ یہ بی بی بوڑھی تھی، کچھ گراں گوشت تھی، کم سنتی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور کچھ رقت کا جوش بھی تھا، لہذا سن نہ سکی۔ خادم نے پھر کہا، اس نے پھر نہ سنا۔ خادم نے پھر کہا، اس نے پھر نہ سنا۔ جب کئی بار اس نے کہا اور اس نے نہ سنا تو خادم کو ہلکی سی جھنجھلاہٹ آئی۔ اس نے روضے کی جھاڑو اٹھائی، جاروب، اور اذیت دینے کے لیے نہیں، زور سے نہیں، بلکہ آہستہ سے اس ضعیفہ کی پشت پر ماری کہ یہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہم اس سے کہیں کہ باہر چلی جاؤ۔ لیکن عزیزو آقا حسین کی چاہنے والی تھی، جیسے ہی اس کی پشت پر جاروب پڑی، اس نے بلبلا کے پلٹ کے دیکھا خادم کی طرف، اور اس کے بعد ذریعہ امام حسین کی طرف دیکھا۔ اس خادم سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ذریعہ کی طرف دیکھ کے کہا، آقا حسین میں 30 سال سے آپ کے روضے پہ آ رہی تھی، آج مجھے میری محنت کا بڑا اچھا صلہ ملا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ آقا میں جا رہی ہوں، اب کبھی آپ کے روضے پہ نہیں آؤں۔ یہ کہہ کے باہر نکلی، اپنی سواری میں بیٹھی اور ہلا پہنچ گئی۔ سنیں گے آپ عزیزوں، خادم نے اسے ایک عام واقعہ سمجھا۔ دیکھیے یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، خداوند عالم ان کے ہمارے رضوان میاں کے توفیقات پہ اضافہ فرمائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ جو لوگ بھی کسی کربلا یا کسی امام باڑے کے منتظم ہیں، وہ زائرین کا خیال کس طرح سے رکھیں، اس لیے کہ آنے والے آپ کے مہمان نہیں ہوتے، آنے والے حسین ابن علی کے مہمان ہوتے۔ تو خادم نے اسے ایک عام سا واقعہ سمجھا اور اس کے بعد گیا اور اپنے بستر پر لیٹا۔ اس وقت جو امام حسین کے روضے کے کلید بردار تھے، کلید بردار یعنی جن کے پاس چابیاں رہتی، اس وقت بھی جن لوگوں کے پاس روضے کی چابی رہتی ہے ان کی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے کربلا میں، تو اس وقت جو امام حسین کے روضے کے کلید بردار تھے جن کے پاس چابیاں رہتی تھی، ان کا نام تھا سید مہدی۔ سید مہدی، یہ سید مہدی کہتے ہیں کہ جب نصف شب گزر گئی، یعنی آدھی رات گزر گئی، تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، سید مہدی، سید مہدی۔ یہ کہتے ہیں پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی خادم پکار رہا ہے، لہذا میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب برابر آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو مجھے بڑی دیر سے پکار رہا ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ آپ سنیں گے کیا آواز آئی؟ آواز آئی، بھائی سید مہدی، یہ غریب حسین تمہیں بڑی دیر سے پکار رہا ہے اور تم کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ بس جیسے یہ سنا ایک مرتبہ اٹھے اور سر پا برہنہ دوڑتے ہوئے روضہ امام حسین کے سامنے آئے۔ اب جو قریب آئے تو آ کے دیکھا کہ قفل ٹوٹا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، فانوس پہ شمع روشن ہے اپنے آپ۔ اب جو یہ زری کے پاس پہنچے تو جا کے دیکھا کہ آقا حسین زری اقدس سے تابہ کمر یعنی کمر تک باہر نکلے ہوئے۔ عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ زری پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے اپنی کمر کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا، آقا کیا ابھی تک حضرت عباس کے مرنے کا صدمہ کم نہیں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آقا عباس نے جب صدا دی تھی میدان سے تو آقا حسین نے فرمایا تھا، الان انکسر ظہری، یعنی بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔
انہوں نے کہا آقا کیا ابھی تک عباس کے مرنے کا غم کم نہیں ہوا جو ایک ہاتھ سے آپ اپنی کمر پکڑے ہوئے؟ تو آقا حسین نے فرمایا کہ وہ غم تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، لیکن آج مجھے ایک صدمہ اور پہنچا ہے۔ کہ زائروں کی اہمیت کیا ہے؟ کہا ایک صدمہ اور پہنچا ہے۔ کہا آقا کیا صدمہ پہنچا؟ کہا ایک میری زائرہ تھی، مجھ سے محبت کرنے والی بیوی تھی جو روزانہ میرے روضے پہ آیا کرتی تھی، آج بھی وہ آئی تھی، میرے گھر والوں کے نوحے پڑھ پڑھ کے رو رہی تھی، یوں سمجھو کہ وہ بھی رو رہی تھی اور میں بھی رو رہا تھا، لیکن خادم نے اس کی پشت پر جاروب مار دی اور اس جاروب کا صدمہ میری پشت پر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام نے فرمایا جاؤ جا کے اسے بلا کے لاؤ، وہ ہلا کی رہنے والی تھی، اگر وہ راضی نہ ہوگی تو میں بھی راضی نہ ہوں۔ اسی وقت رات میں سید مہدی اور اس خادم کو لے کے سید مہدی ہلا کی طرف گئے۔ ہلا میں جا کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ بی بی کون ہے جو روز آنا امام حسین کے روضے پر جاتی تھی؟ تو وہ اسی رعایت سے مشہور تھی۔ لوگوں نے اس کے گھر پہنچا دیا، یہ اس کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، وہ بی بی دروازے پہ آئی، ان دونوں کو دیکھا، وہ سمجھی کہ یہ شاید معافی مانگنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا مجھے تم سے کوئی شکایت چاہیے، مجھے جس سے شکوہ تھا اس سے میں نے اپنا شکوہ بیان کر دیا، مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا بی بی ہم تمہیں حسین کے روضے پر لے جانے کے لیے آئے۔ اس نے کہا کہ اب میں حسین کے روضے پر نہ جاؤں گی، میں کہہ کے اپنے آقا حسین سے آئی ہوں۔ لیکن جب سارا واقعہ بیان کرنا شروع کیا سید مہدی نے، جیسے یہ کہا کہ آقا حسین نے کہا ہے کہ اس جاروب کا صدمہ میری پشت پر ہوا ہے، چاہنے والی تھی فوراً سواری بلائی، سواری پہ سوار ہوئی اور پھر کربلا آئی، کربلا آ کے پھر زری سے لپٹ گئی، لیکن اب بیان کرنے کے انداز بدل دیے۔ اب علی اکبر کا نام لے کے نہ روئی، اب قاسم کا ذکر کر کے آنسو نہ بہائے، اب عباس کا تذکرہ کر کے ماتم نہ کیا، بلکہ کہنے لگی آقا حسین میری پشت پر اتنی سی جاروب لگ گئی تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا، اے میرے مولا حسین آپ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب آپ لوگوں کے نیزہ سے دیکھ رہے تھے زینب کی پشت پر تازیانے مارے جا رہے تھے، سید سجاد کو نیزے کی نوک سے اذیت دی جا رہی تھی، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگ رہے۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارے شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عظمت الدولہ منتظم الملک سید محمد رضا خان بہادر انتظام جنگ اور شہزادی سپہر آرا بیگم مرحومہ بنت واجد علی شاہ افتخار الدولہ مختار الملک سید فخر الدین حیدر علی خان، شہزادی سکندر آرا آمنہ بیگم، شہزادی شوکت آرا حسینی بیگم، شہزادی حشمت آرا رقیہ بیگم، پرنس منیر الدولہ دلاور حسین، شہزادی نازک ادا بیگم، سردار حسین کجر نواب، پرنس مرزا محمد موسیٰ رضا، شہزادی سلطنت آرا جعفری بیگم اور پرنس مرزا محمد ہادی رضا اور شہزادی بادشاہ آرا مرتضیٰ بیگم مرحومہ کے نام۔ لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد، اسلام کا پیغام امام سجاد، لے کے اسلام کا پیغام
پابا زنجیر چلے شام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد لے کے اسلام کا پانی پانی ہوئے سب طوق و سلاسل آخر پانی پانی ہوئے سب طوق و سلاسل آخر ظلم کو کر دیا ناکام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ چلنا ہے محال ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ چلنا ہے محال یا علی کہتے ہیں ہر گام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد بولی زینب کہ اٹھو غش سے دو خطبے بڑھ کر بولی زینب کہ اٹھو غش سے دو خطبے بڑھ کر سخت مشکل میں ہے اسلام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد جو جلوس ہائے عزا روک رہے ہیں مولا جو جلوس آئے عزا روک رہے ہیں مولا جلد مٹ جائے وہ حکام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد ہے شکیل آپ کی مداح کا ادنا خادم ہے شکیل آپ کی مداح کا ادنا خادم اس کو رہنے ہی دے گمنام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد لے کے اسلام کا پیغام امام سجاد اوسے 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 اوسے
अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वाला जद्दे का वाबीद, अस्सलाम वालेकुम वाला उम्मे का वाक़ीक़, अस्सलाम वालेकुम जुमला शहीदान करबला, अस्सलाम वालेकुम आसिरान करबला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे हैदरी, नारे सलवात।